بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم بیک ٹو آور ٹاپک سورہ الکہف. ایوری تھرسڈے ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں استاذہ سائرہ انصاری کے ساتھ انشاءاللہ. سسٹر سائرہ انصاری, یو کین اسٹارٹ ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین. اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائیں. آمین رب العالمین. سورہ کہف, الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی بار اصحاب کہف کا واقعہ دیکھا تھا, وہ کہانی دیکھی تھی. اب کی بار انشاءاللہ ہم لوگ جو دوسری کہانی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہوئی ہے, وہ یہودیوں نے جو سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا حصہ نہیں تھی, یہ اس کا جواب نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت اہم زندگی کی ایک حقیقت ہمارے سامنے رکھی اور اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا. پچھلی بار ہم نے آیت نمبر 28 تک کیا تھا. آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے, یہ جو ہدایت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے, اور جو چاہے اس پہ ایمان لائے اور جو چاہے اس پر ایمان نہیں لائے اس کا انکار کر دے. لیکن جو لوگ انکار کریں گے, پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, ان کے لیے کیا ہے, جہنم ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو عذاب ان لوگوں کو ہوں گے ان کا ذکر کیا. پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور دوسری چیز کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایمان کے ساتھ پھر صالح عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے, اور ان کے لیے اجر پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہوگی. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ملنے والے انعامات کا ذکر کیا. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ فلاح یعنی کامیابی یا جو جنت کا حصول ہے وہ کس بنیاد پر ہے, ایمان پر اور صالح عمل کی بنیاد پر ہے. آغاز کرتے ہیں ہم آیت نمبر 32 سے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے بیان کرو مثال دو آدمیوں کی. مثلا الرجلین, دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے. اب بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دو بھائی تھے, بعض کا کہنا ہے کہ دو دوست تھے, دو پڑوسی تھے. لیکن ہمیں کیا پتہ چلتا ہے مقصد کیا ہے. اگین وہی بات کہ ہم نے جس سے لا حاصل بحث کے پیچھے نہیں پڑنا. مقصد یہاں پہ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے, جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی, اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کس لفظ کا ذکر کیا, جعلنا لأحدہما, یعنی کہ ہم نے بنایا, ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک کے لیے. پھر آگے کیا فرمایا, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, کہ ہم نے بنایا اس کے لیے کھیتی, دونوں باغوں میں کے درمیان میں کھیتی کا انتظام کیا. یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی نعمتیں اس کو مل رہی تھیں, جو بھی مال اسباب اس کو مل رہا تھا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو خیر عطا کی ہوئی تھی, وہ اللہ ہی کی دین تھی. وہ اس کی اپنی کوئی محنت کا وہ نہیں تھا. اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, محنت انسان کی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات لوگ محنت کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے. وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہی ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرنا چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے. یہ دیکھیے کہ اگر باغوں کے حساب سے ہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 باغ عطا کیے,
اور 2 باغ عطا کیے اور ان کے درمیان میں قابل کاشت زمین تھی، یعنی کہ اس کے پاس کھیتی بھی تھی اور اس کے پاس کھجور کے درخت بھی تھے۔ اب ایک کاشتکار یا ایک باغبان کی آپ محنت کا اندازہ کریں کہ اس نے کس قدر محنت کی ہوگی، کس قدر مال اس میں لگایا ہوگا، کتنا وقت اس میں لگایا ہوگا کہ وہ کھیتی جو ہے وہ اپنا کھلیان بن جائے، وہ جو انگور کے بیلے ہیں ان پہ انگور آ جائے، وہ جو کھجور کے درخت ہیں ان کو کتنی کیئر کی ہوگی کہ وہ بڑے ہو جائیں اور وہ پھل دینا شروع کر دیں، کس قدر محنت اور وقت درکار ہوتا ہے اس میں۔ مگر پھر وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ثمر اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا اور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا کہ اللہ ہی چاہتے ہیں تو پھر کس بیج میں سے پودا پھوٹتا ہے، یعنی کہ جو کسان بیج بوتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ ہر بیج میں سے پودا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، مگر اس ننے بیج کو پھاڑ کر ننا پودا جو باہر نکل کے آتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پہ بتایا کہ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا پورا لائے اور برابر ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ پورا پورا ان کو اپنا پھل ان باغوں نے اور ان کھیتوں نے دیا، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نہر بھی جاری کر دی۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی کا رزق کا کوئی ذریعہ عطا فرما رہے ہیں، یا کسی کے پاس روزی تنگ ہے کسی کی اور کوئی جاب لیس ہے یا کوئی اس قسم کی کیفیت ہے، تو یہ بھی سب کیا ہے، کسی کے پاس مال ہونا کسی کے پاس نہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے۔ مال کا ہونا بھی اللہ کی آزمائش ہے اور مال کا نہ ہونا بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور مال کا ملنا بھی رب کے اذن سے ہے اور مال کا نہ ملنا بھی رب کے اذن سے ہے۔ ساؤنڈ آ رہی ہے میری؟ کلیئر ہے ساؤنڈ؟ السلام علیکم۔ ساؤنڈ کلیئر ہے لیکن بیچ میں نا کچھ آواز ہے، اس وجہ سے مائک شاید دیکھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اچھا جناب، یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا کیا بات ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی رب کی دین ہے۔ اب ذرا اپنے آس پاس نظر گھمائیے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھی ہیں، آپ جس گھر میں بیٹھی ہیں، آپ جس کمرے میں بیٹھی ہیں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کا جو مال ہے، آپ کی کبرز میں جو کچھ رکھا ہے، آپ کے اٹیچی کیسز میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے، آپ کے کبرز کے اندر درازوں میں جو کچھ بھی لاک رکھا ہے، آپ کے بینکس میں جو کچھ بھی رکھا ہے، آپ کے ارد گرد جو بھی مال و اسباب ہے، یہاں تک کہ آپ کی اولاد بھی ہے اور آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا جو بھی ہنر ہے، فن ہے، آپ کی ذہانت ہے، یعنی کہ ہر چیز جو آپ کے پاس اس وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہے وہ آپ کے لیے۔ تو اس سب کو کیا ہم نے وہ کرنا ہے کہ یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں بہت زیادہ بہت زبردست نمبر لے کر آ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں میرا کمال ہے، میرے رب کی دین ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ وہ یہی باتیں اس کے ذہن میں تھیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور وہ اتنا زیادہ پھل پھول رہا ہے اور اس کا اتنا زبردست باغ ہے اور اس نے خوب محنت کی ہے اور اس کا تو اتنا زبردست پھل آ رہا ہے اور پانی بھی جاری ہے اور سورج بھی اویلیبل ہے اور اتنا پھل ہے، تو اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا تھا؟ ایک خود پسندی پیدا ہو رہی تھی اور افتخار کی، فخر کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ تو کیا کہتا ہے کہ اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا، تو ایک دن وہ اپنے ایک ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ وہ ایسا ساتھی تھا، وہی اللہ کی تقسیم کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و اسباب نہیں دیا ہوا تھا، یا جس کے پاس اتنا پھل اور اتنی نفری نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے اس سے کہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں، یعنی کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں
اور افرادی قوت یعنی نوکر چاکر اولاد اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی میرے پاس زیادہ ہے. اب جس کے پاس مال ہوتا ہے نا تو اس کے آس پاس لوگ گھومتے ہی گھومتے ہیں. کچھ لوگ صرف مال کے خاطر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, جب مال چلا جائے تو ان لوگوں کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے. ذرا اس جملے کے پیچھے تھوڑا سا اس کی جو فیلنگ ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ اس کے دل میں احساس کیا تھا جس کی بنا پہ اس نے کہا کہ میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں. کیا فیلنگ تھی اس کے دل میں کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے, فخر کی اور تکبر کی کیفیت اس کے دل میں آ رہی تھی. اب جب مال زیادہ ہوتا ہے, جب انسان کے پاس کوئی بھی نعمت بڑھ جاتی ہے, کوئی بھی سکسیس اس کو ملتی ہے تو اس کو عزت بھی ملتی ہے, مال کے ساتھ عزت بھی آتی ہے. اور پھر کیا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اب تو میں کیونکہ سپیریئر ہو گیا ہوں تو میری بات بھی مانی جائے گی عہدے کے ساتھ یا مال کے ساتھ. یہ فیلنگ اس چیز کے ساتھ خود بخود ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر اس کو قابو کرنا اور اس کو رد کرنا یہ ہمارا کام ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا شخص تھا اس نے کس طرح سے اس پر اس کی تصحیح کی. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ تکبر کی نشانی ہے. اس کے جملے سے تکبر جھانکتا ہے کہ اس کے دل میں جو چیز ہے وہ کیا ہے, تکبر ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی کہتے کہتے اسی قسم کے ذکر کرتے ہوئے تکبر سے ذکر کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, اور اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی اجڑ سکتا ہے, اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی, اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی کیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ باغ میں اس حال میں داخل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا, یعنی کہ وہ تکبر کر رہا تھا. ظلم خاص طور پہ جب ہم قرآن میں سنتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. کہ تو یہاں پہ بھی یہ شخص کیا کر رہا تھا, یہ شخص شرک کر رہا تھا. کس طرح سے شرک کر رہا تھا؟ پھر تم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا گمان ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی بھی اجڑ سکتا ہے, یا میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. اور دیکھیں تکبر میں کس قدر, پہلے ایک لیول, پھر دوسرا لیول, پھر تیسرا لیول. کیوں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی اجڑ جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قدر محنت کر رہا تھا. وہ کیا تصور کرتا ہے کہ میں تو ابھی زندہ ہوں اور میں تو بہت محنتی ہوں اور میری محنت کے بدولت تو یہ پھل آیا ہے, تو جب تک میں زندہ ہوں اور میں محنت کروں تب تک تو یہ پھل آتا رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی اجڑ سکتا ہے. پھر انسانی نفسیات جو ہم میں سے ہر ایک کی ہوتی ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے شاید وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, شاید اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ آسانی کی ہوئی ہے, وہ اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے. اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی آزمائش میں یا مشکل میں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیے ہوں گے. کسی کی بیماری کا پتہ چلے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا نا فلاں فلاں غلط کام کیا تھا تو اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا, اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال اولاد, جس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں, شاید وہ بہت کامیاب شخص ہے, اور اس لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. یا کسی کو غم نہیں ہے تو وہ اللہ کا تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اور اگر کوئی اللہ والا ہو, اگر کوئی دین والا ہو تو ہم کیا تصور کرتے ہیں, اس کو تو کوئی غم ملنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو دین والا ہے. ہم یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ جو دین والے لوگ ہیں وہ کبھی پریشانی اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تکالیف اور پریشانی میں غم میں مبتلا کیے گئے, آزمائے گئے, وہ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے. اور پھر انبیاء کے بعد جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے, جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس کا وہی گمان اور وہی انسانی نفسیات ہے کہ میں تو گمان ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. پہلے تو اس نے آخرت کا ہی انکار کر دیا اپنے تکبر میں, اور پھر کہتا ہے کہ اگر بالفرض تم جو کہہ رہے ہو کہ آخرت آئے گی, قائم ہوگی اور جواب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا, تو جس رب نے مجھے یہاں دیا ہے وہ مجھ سے اتنا خوش ہے تو وہ رب مجھے وہاں بھی اتنا ہی دے گا. اور یہی سوچ ہمیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ انسانوں کی ہوتی ہے کہ کیونکہ مال ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے. اچھا, کبھی ہمارے دل میں بھی اس طرح کا خیال آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ کب آتا ہے ہمارے دل میں بھی ایسا خیال؟ ہمارے دل میں خیال ایسا اس وقت آتا ہے جب ہمارا بزنس بہت زیادہ زبردست سیٹ ہو. ایک دکان سے ہم نے آغاز کیا اور کئی اسٹور کھل گئے, کئی شہروں میں کھل گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں بھی اسی قسم کا خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا چل گیا ہے میرا بزنس, اب تو اس کو تو ختم ہی نہیں کر سکتا کوئی.
یا میں اپنے کام کو بہت مہارت سے اگر کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جی جب تک میں ہوں میں تو اپنے کام کو بہت مہارت سے کرنے والی ہوں تو میرے کام میں تو خرابی پیدا ہی نہیں ہونے والی. یا تعلیم میں بہت آگے ہوں, میں کوئی پوزیشن ہولڈر ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے, یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے, میں نے محنت کی تو میرے اتنے نمبر آئے. اس کے علاوہ مزید میں مثلاً آپ کو مثال بیان کرتی ہوں کہ کب ہم اس قسم کے خیالات کا شکار ہوتے ہیں کہ مثلاً میں بہت بہترین کھانا پکاتی ہوں نا, تو مجھے بعض خواتین کیا ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اپنی کوکنگ پہ ناز ہوتا ہے, بعض خواتین کو بہت زیادہ اپنی کلیننگ پہ ناز ہوتا ہے, کیا کہتی ہیں جی مجھ سے بہتر تو بریانی کوئی پکا ہی نہیں سکتا, یا میں تو ایسی صفائی کرتی ہوں کہ بس میں تو بہت ہی بس کیڑا ہوں صفائی کرنے کی, اور میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہوں, اور میں تو جناب بہت ہی ایکسپرٹ ہوں. آپ مجھے بتائیے کیا جو بڑے سے بڑے ایکسپرٹ کوک ہوتے ہیں کیا کبھی ان کی بریانی خراب نہیں ہوتی؟ جو بہترین صفائی کرنے والے ہوتے ہیں کبھی ان کے گھر کا کوئی کونا گندا نہیں نظر آتا یا مٹی والا نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے گھر میں کبھی دوبارہ مٹی نہیں آتی؟ ایسی مثالیں ہمیں آس پاس نظر آ رہی ہوتی ہیں جب کسی کا بہت زبردست بزنس ہوتا ہے اور پھر وہ اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے, اچانک وہ بالکل بینکرپسی ہو جاتی ہے. بلکہ ہمیں بے پناہ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تو ہمیں جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں اگر آپ سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی سیلیبریٹیز اتنی ہیں جنہوں نے بہت ارن کیا, مگر اس مال کے زوم میں اپنی اوپر فخر کرتے ہوئے کیا ہوا کہ بائی دی اینڈ آف ٹائم جب تک کہ وہ اس دنیا سے گئے تو وہ بالکل بینکرپٹ ہو چکے تھے. اس قسم کی مثالیں ہمیں اپنے آس پاس ملتی ہیں جس میں ہم بھی کیا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ میری ہی محنت کا نتیجہ ہے, جو کچھ بھی ہے وہ میری ہی کوالٹی ہے, میری ہی قابلیت ہے. حالانکہ وہ سب کیا ہے, یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سب کا سب کیا ہے, صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے. اچھا جناب, اس حوالے سے کچھ احادیث دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے. یہاں پہ جو ظلم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, وہ کیا تھا کہ وہ ظلم کر رہا تھا, تو وہ کیا تھا, وہ شرک کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس تکبر کے بارے میں جو وہ کر رہا تھا, تکبر جس کو ظلم بھی کہا گیا اور جس کو شرک بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت میرا پہناوا ہے اور کبریائی میری چادر ہے, بس جو ان میں سے کسی ایک چیز مجھ سے کھینچا تانی کرے گا, کسی ایک بھی چیز کی مجھ سے کھینچا تانی کرے گا, میں اس کو عذاب دوں گا. اس کے برعکس ہمارا طریقہ ہونا کیا چاہیے؟ مال و اسباب یا کسی بھی قابلیت کے ملنے پر, کسی بھی نعمت کے ملنے پر, کسی بھی کامیابی کے ملنے پر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے, ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے, ہمیں شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے اپنے مال پر, اپنی سکسیس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع یعنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو, یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے, اپنے مال و اسباب کی بنا پر دوسرے کے سامنے فخر نہ جتائے اور نہ دوسرے پر زیادتی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ نبی آخر الزمان, خاتم النبیین, انبیاء کے سردار, اللہ تعالیٰ کی محبوب, اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ دیکھیے کس قدر ان میں عاجزی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رستے سے گزرتے ہوئے بچوں سے آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہوتے تھے. مدینہ کی گلیوں میں کوئی باندھی چاہتی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاتی. کوئی بھی بات کرنا چاہتا تو کوئی بھی ان کو اپروچ کر سکتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا روایت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, تو کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے, جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے. یہ ہے تواضع اور عاجزی. مال نہیں مگر جاہ تھی, عہدہ تھا, بہت بڑی پوزیشن تھی, سبحان اللہ. اور کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو تواضع اور انکساری اختیار کرنا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ شکر گزاری کرنا.
ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک 2 آدمیوں کے بارے میں جائز ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، بس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے یعنی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ کون سا آدمی؟ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو دن رات کے اوقات میں اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ غنی کر دے، جب اللہ تعالیٰ مال دے، جب اللہ تعالیٰ سکسیس دے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت سے نوازے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. تو یہاں پہ کس رشک کے لیے کس کا ذکر کیا گیا دوسرے نمبر پہ؟ کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اس مال سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرتا ہے. اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس پہ پھر فخر نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور وہ لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. یہ اس علم کے ملنے کی شکر گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ کتنی دیر تک عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں؟ تو یہ طریقہ کار مومن کا ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت میسر آئے تو وہ کیا کرے کہ وہ تواضع اختیار کرے اور وہ شکر گزاری کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زور بازو پہ اس کو سمجھے کہ جو بھی مجھے آج مل رہا ہے وہ میری اپنی جناب قابلیت ہے اور میری ذہانت ہے یا میرا علم ہے. علم کی بنا پر فخر اپنے مال و اسباب پر قارون نے بھی کیا تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اپنے سارے مال و اسباب سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال له صاحبه، اب وہ اپنے جس دوست سے باتیں کر رہا تھا، جس ساتھی سے باتیں کر رہا تھا، تو اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا. کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، مگر یہاں پہ کیا تھا کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور اللہ کی طرف سے اللہ کی دین کے بجائے اس کو اپنی ذات کا اپنا عمل سمجھا، اپنی قابلیت سمجھا. اس کا دوست کہنے لگا، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا، سمجھایا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. یعنی کہ وہ شخص کتنا واضح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شخص کیا کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا. تو وہ شرک کر رہا تھا. وہ شرک کس طرح سے کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی شرک کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں بھی شرک کر رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شرک کر رہا تھا. یعنی کہ تکبر جو ہے وہ ان تینوں قسم کا شرک ہے. کس طرح سے؟ توحید کے بنیادی اصول ایک کتاب ہے ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس کی. وہ اس میں بتاتے ہیں کہ ربوبیت میں شرک کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان نہ ہونا، بلکہ کیا سمجھنا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو بھی مال و اسباب ہے، وہ کیا ہے؟ میری اپنی ذات کی وجہ سے اور میری صلاحیت و قابلیت کی بنا پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، رب ہونے میں شرک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کس طرح ہے؟ تکبر. کہتے ہیں عبادت میں شرک کے 2 حصے ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر تو ہم سب جانتے ہیں کہ ریاکاری ہے، کہ عبادت میں ریاکاری جو شرک اصغر ہے. اور شرک اکبر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شرک اکبر تکبر کا یا شرک اکبر عبادت میں ہونے کی حمایت میں وہ قرآن کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 16 بیان کرتی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ حکم دے کر کے کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا ہے کہ اجتناب کرو طاغوت سے. طاغوت اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بجائے جس کی عبادت کی جائے. مثال کے طور پہ محبت بھی ایک قسم کی عبادت ہے. اللہ کی ذات سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا. ہم سب جانتے ہیں ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری محبت سب سے زیادہ بڑھ کر کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص کسی اور چیز سے یا کسی اور انسان سے محبت کرے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر،
یعنی کہ کسی بھی شخص یا کسی انسان کی محبت کو اللہ اور اپنے درمیان جگہ دے دیتا ہے تو گویا اس نے اس چیز کی پرستش کی۔ مزید یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اسی بنا پر دولت اس کا خدا بن سکتی ہے یا انسان کی خواہشات بھی اس کا خدا بن سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم کی عبادت کرنے والا ہمیشہ مفلس ہی رہے گا، درہم کی عبادت کرنے والا ہمیشہ مفلس ہی رہے گا۔ کہ یہ تکبر اسماء و صفات میں کس طرح شرک ہے، کہ اس نے کیا تکبر کیا کہ یہ سب میری بنا پہ ہے، تو اس نے الوہاب ہونے کا انکار کیا کہ اللہ ہی بہت دینے والا ہے، الرزاق المقیت، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ پھر اس نے کیا سمجھا کہ یہ جب تک میں باقی ہوں، میں زندہ ہوں، میرے باغ کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ نگہبانی کرنے والا کون ہے؟ الحافظ، الرقیب، المحیمن کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو مال و اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ انکار کر دیا قیامت کے دن کا۔ الملک، المالک الملیک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو اس نے اللہ کی ان صفات کا، ان اسماء و صفات کا بھی انکار کیا، اس طرح سے بھی شرک کیا۔ اور اللہ کیا ہے؟ الولی، المولا، یعنی کہ مددگار ہے، مالک ہے اور آقا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو ثابت بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ مزید اس نے جو اس کا ساتھی تھا، اس نے اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا کہ میں کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، اس کی تصحیح کی، اور یہاں سے ہمیں بھی ایک حکم پتہ چلتا ہے، کہتے اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کا کچھ زور ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ، اللہ نے ایسا چاہا کہ مجھے یہ ملے، اور اس میں میری تو کوئی توفیق نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اگر اللہ مجھے توفیق نہ دے تو میں تو کچھ بھی نہ کر سکوں۔ بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اب ہمارے پاس جو بھی مال و اسباب ہے، کوئی بھی چیز جس پہ آپ کو فخر ہے، آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہے، آپ کے سامنے آپ کا گھر ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا مال و اسباب ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا فن ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کی ذہانت ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کے خوبصورت بال ہو سکتے ہیں، جو بھی چیز ہے جو آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف عطا کی ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو اس کی توفیق کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس کی ایک لسٹ بنائیے، یعنی کہ اپنی خوبیاں لکھیے، اپنی کامیابیوں کی لسٹ بنائیے، اپنے مال و اسباب کی ایک لسٹ بنائیے، اپنی صلاحیتوں کی ایک لسٹ بنائیے، اور جب وہ لسٹ مکمل ہو جائے نا تو اس کے پورے کو ایک بریکٹ میں کر کے اس کے باہر لکھ دیجیے ھذا من فضل ربی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جو ایک تکبر کی، ایک جو فخر کی کیفیت دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سلف کا طریقہ کیا پتہ چلتا ہے، ان کی کیا اقوال پتہ چلتے ہیں کہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں کہ اپنے نوافل بڑھا دیں، اللہ کے سامنے اپنے سجود بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جا کر جن کو آپ کمتر تصور کرتے ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر ہیوملٹی آئے، آپ کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہو جائے۔ مزید آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، کہ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه،
کیا ہوا اس کے بعد؟ آخر یہ ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہمیں امید ہوئی ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دوست کے، اپنے ایک متقی پرہیزگار دوست کے سمجھانے پر بھی اس نے کیا کیا؟ وہ نہ مانا، اس نے اصرار کیا اپنے تکبر پر۔ اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آنے کے بعد بھی ضد پہ اڑ جاتا ہے اپنے کفر پر، اپنے انکار پر، اپنے تکبر پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ یہاں پر پھر اس کی پکڑ ہوئی اور ہر چیز جو اس کے باغ میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ باغ اپنی بنیادوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا جب سب ختم ہو گیا، آپ اس کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پوری طرح سے نکل جاتی ہے، پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اپنے مال و اسباب کو، اپنی ذات کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کیا کہ هنالک الولایۃ للہ الحق، کہ ولایت ساری کی ساری، اختیار سارا کا سارا ملک، آقا، دوستی، حقیقی معنوں میں مددگار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو خیر ثواب و خیر عقبا، کہ وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام و خیر دکھانے والا ہے۔ یہاں پہ اس کا اس واقعے کا اختتام ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کیا اس کی جسٹ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، کہ ان کے سامنے نیز دنیا کی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کیجیے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بز بن گئی جسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق، حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی تیز چلتی تھی، اور کوئی بھی اونٹ اس سے آگے نہیں نکل پاتا تھا، وہ سب کو ہرا دیتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی، ایک بدوی جو تھا وہ اپنے اونٹ پہ سوار آیا، اور اس کا اونٹ اس نے اتنی تیزی سے دوڑایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ صحابہ کرام جو ساتھ میں جا رہے تھے ان کو بہت برا لگا کہ اس شخص نے یہ کیا کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو سب سے آگے جانے والی تھی اس کو پیچھے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی گراں کرنے کو، ان کو جو ناگوار لگ رہا تھا اس کو بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں بلند ہے اسے وہ نیچا کر دے۔ ہر عروج کو زوال ہے، ہر انسان جوانی سے گزر کے بڑھاپے میں قدم رکھ لیتا ہے۔ کتنی ہی مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ کتنے ہی مالدار اپنا مال کھو بیٹھے، کتنے ہی لوگ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے، کتنے ہی عقل مند لوگ بات کرنے کے قابل نہیں رہے، بھول گئے، ہر چیز کو بھولنا شروع ہو گئے، علم آنے کے بعد ہر چیز کو بھولنا شروع ہو گئے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقیقت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجید فرماتے ہیں کہ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ مال اور بیٹے، نفری، یہ ثواب میں یا امید لگانے میں ہرگز بھی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور باقیات الصالحات یعنی کہ قائم رہنے والی، ہمیشہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے صالح اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ 3 قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ قبر کی طرف جاتی ہیں، مفہوم بیان کری۔ کون کون؟ ہمارا مال، ہماری اولاد اور ہمارے اعمال۔ ہمارا مال اور اولاد تو ہمیں وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں کہ مال اور بیٹے اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، بھلا آپ اگر
کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام یاد کریں، جو بہت بڑے مشہور لوگ ہیں جن کے نام ہمیں ملتے ہیں. کسی کا نام بھی اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے یا مال بہت زیادہ تھا، بلکہ کس لیے ملتا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے، تو ان کے نام پہ کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے کسی عمل کی بنیاد پہ پڑھائے جاتے ہیں، ہر کس کی ان کے مال کی بنیاد پہ نہیں پڑھائے جاتے. جو بھی میرا مال ہے آج میں چلی جاتی ہوں تو وہ کس کا ہے؟ وہ میرے وارثوں کا ہے. وہ مال تو یہیں رہ جائے گا، وہ میرے وارثوں کا ہوگا. جو چیز چھپا چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے وارثوں سے، آخرکار وہی ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اور اگر بیٹوں کو دیکھیں، نسلوں کو دیکھیں، تو کیا ہے؟ میرا نام میرے بیٹے جانیں گے یا میرے بیٹوں کے بیٹے جان لیں گے اگر میں ان کی نانی دادی ہوئی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن میرے بچوں کے بچوں کے بچے تو میرے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے. اس دنیا میں ہمیں کہیں پہ بھی اگر ضرورت پڑتی ہے والدین کے نام کی اپنے پیپر ورک میں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے نام کی ضرورت پڑتی ہے. دادا دادی نانا نانی کے نام کی تو کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہاں ان کے نام سے واقف ضرور ہوں، مگر ایک سے دو سے تین نسلوں میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. آپ سے اگر میں سوال کروں کیا آپ کو اپنے پر دادا کا نام پتہ ہے؟ تو نام بھی پتہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہم ان سے واقف ہوں. لیکن جن کا نام اس دنیا میں رہ گیا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد بھی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، ان کے تو کوئی بھی بیٹے حیات نہیں تھے، مگر رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا. کتنی ہی اور بھی ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جن کی اولاد کی بنا پہ نہیں بلکہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کا نام رہ گیا. پیچھے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ اعتقادی شرک سے بچنا تھا. یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ مال اور اولاد، دنیاوی مال و اسباب کے شرک سے بچنے کی بات ہے. وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ان کا نام قیامت تک اب ہم اپنی کتاب میں پڑھیں گے. کس بنا پر پڑھیں گے؟ کیا ان کے پاس بہت مال و اسباب تھا اس بنا پر پڑھیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور بہت زبردست صلاحیت تھی اس بنا پر پڑھیں گے؟ نہیں، ہم ان کا نام ان کی بہترین عمل کی وجہ سے پڑھیں گے قیامت تک. اور یہی بات ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. باقیات الصالحات کیا ہیں؟ ہمارے نیک صالح اعمال ہیں. صالح عمل بھی کیا ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ ذکر الہی بھی صالحات باقیات الصالحات میں آ جاتا ہے. یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی باقیات الصالحات ہیں، ہمارا ذکر جو ہم اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں اور ہمارے نیک اعمال. تلاوت سنتے ہیں اس کی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من
السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی امید کس سے لگانی ہے؟ اپنے نیک اعمال سے لگانی ہے۔ الحمدللہ پھر ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ذکر کو بہت زیادہ کرنا ہے۔ ہماری ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہمیں اجر دیں گے۔ صدقہ و خیرات زیادہ کرنا ہے اور باقی تمام بھی جو بھی نیک صالح اعمال ہیں ان کو بہت بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، عبادات کو، نوافل کو۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.